سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہماری نشست کا عنوان عقیدہ ختم نبوت مقرر کیا گیا ہے۔ عام طور پر 3 مضامین، 3 عنوانات ایسے ہیں جو مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان مابین نزاع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عنوان اور موضوع کی تنقیح ضروری ہے کہ آپ نے اپنے مد مقابل سے جو گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو کس عنوان اور موضوع پر کرنی ہے۔ آپ نے عنوان اور موضوع کا انتخاب نہیں کیا، اس عنوان اور موضوع پر گفتگو کرنے کے خطوط آپ نے متعین نہیں کیے، تو آپ کی گفتگو لا حاصل ہوگی۔ آپ کی گفتگو ایسی ہو جس سے کوئی نہ کوئی صحیح نتیجہ برآمد ہو۔
تو گفتگو سے پہلے عنوان کی تعیین ضروری ہے۔ اس عنوان پر کن خطوط پر گفتگو ہوگی وہ ضروری ہے۔ عام طور پر 3 عنوانات ہوتے ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ عنوان اختیار کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ ہوگا، ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گفتگو اس چیز میں کی جاتی ہے جس میں فریقین کا اختلاف ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم میرا ہے، آپ سب کہتے ہیں جی یہ قلم آپ کا ہے، تو مجھے اس پر دلائل دینے کی ضرورت، میں کہتا ہوں یہ قلم میرا ہے، آپ بھی کہتے ہو جی آپ کا ہے، تو اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ قلم میرا ہے، دوسرا ساتھی کہتا ہے جی میرا ہے، اختلاف ہو گیا، اب ضرورت ہے دلائل کی۔ ہم نے عنوان مقرر کیا ہے ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا۔ اس میں کیا معنی ختم نبوت کا؟ نبوت ختم ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں نبوت ختم ہے، قادیانی بھی کہتے ہیں نبوت ختم ہے۔ تو آپ نے ایسا عنوان اختیار کیا جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، تو پھر مناظرہ کہاں ہوگا؟ عنوان صحیح اختیار نہیں کیا گیا۔ دوسرا عنوان یہ اختیار کر لیا جاتا ہے اجرائے نبوت پر گفتگو ہوگی۔ اجرائے نبوت کا کیا معنی ہے؟ نبوت جاری ہے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں نبوت بند ہے، قادیانی بھی کہتے ہیں نبوت بند ہے۔ تو جب اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے، تو پھر مناظرہ کس بات میں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں؟ جس عنوان میں اتفاق ہے، اختلاف نہیں، تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ تو معلوم ہوا یہ اجرائے نبوت کا عنوان اختیار کرنا بھی درست نہیں۔ تو پھر عنوان کیا ہو؟ عنوان ایسا اختیار کیا جائے جس میں اختلاف ہو تاکہ کوئی بات ہو سکے۔ تو وہ عنوان ہے آخری نبی کون ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے مد مقابل قادیانی مرزائی مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اب اختلاف ہوا، مسلمانوں کے نزدیک آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، اور نعوذ باللہ قادیانیوں کے نزدیک آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو اب عنوان طے ہوگا کہ آخری نبی کون ہے، اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کو دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت کس حیثیت کا ہے، اس کے دعوی نبوت کی نوعیت کیا ہے۔ پہلے اس کے دعوی نبوت کو دیکھیں، پھر اس سے اگلی بات کریں گے کہ مرزا غلام قادیانی ہے کیا۔ 3 عنوانات۔ پہلا عنوان جس پر گفتگو ہوگی وہ ہوگا آخری نبی کون ہے۔ دوسرا عنوان عام طور پہ قادیانی اختیار کرتے ہیں وفات مسیح کا، کہ وفات مسیح کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔
اس کے مد مقابل مسلمان کہتا ہے نہیں جی حیات مسیح پر گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا مدعا یہی ہے حیات مسیح علیہ السلام کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن وفات مسیح کے مقابلے میں ہم حیات مسیح عنوان اختیار نہیں کریں گے۔ قادیانیوں نے وفات مسیح کا عنوان رکھا، آپ اپنی طرف سے عنوان پیش کریں کہ رفع اور نزول مسیح علیہ السلام پر گفتگو ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ثابت ہو جائے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ از خود ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا عنوان ہماری طرف سے ہوگا رفع اور نزول مسیح علیہ السلام۔ تیسرا عنوان جس پر عام طور پر قادیانی گفتگو کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے، وہ عنوان ہے کردار مرزا، کریکٹر مرزا، سیرت مرزا، مرزا غلام قادیانی کی اپنی زندگی، کہ مرزا غلام قادیانی تھا کیا، اس کے شب و روز کیا تھے۔ یہ عنوان اس اعتبار سے ضروری ہے کہ عام فہم سادہ عنوان ہے، جانبین اس عنوان کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات قادیانیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے 3 شہروں کا نام خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 قادیان۔ اور وہ کہنے والا شخص مرزا غلام قادیانی ہے۔ جس کتاب میں اس نے یہ بات پیش کی ہے اس کا نام تذکرہ ہے۔ اس کتاب کی حیثیت قادیانیوں کے ہاں مسلمہ ہے۔ کہنے والا ان کے بقول ان کا نبی، جس کتاب میں بات پیش کر رہا ہے وہ ان کے لیے انتہائی مقدس درجہ رکھتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 شہروں کا نام خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور قادیان۔ اب یہ عام سادہ سی بات ہے، عام دنیا دار آدمی کو بھی سمجھ میں آتی ہے، مسلمان بھی سن رہا ہے، قادیانی بھی سن رہا ہے۔ تو اب اس سے آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ نے قرآن کریم پڑھا؟ جواب ہاں میں آئے گا۔ کیا یہ نام بھی آپ نے قرآن کریم میں پڑھا؟ جواب نہیں میں آئے گا۔ تو ایک وہ شخص جسے آپ بطور نبی کے قبول کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہاں نبوت کی اتھارٹی لے کر بیٹھا ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ 3 شہروں کا نام قرآن کریم میں ہے، تیسرا نام ہمیں قرآن کریم میں ملا نہیں، تو یہ اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان ہے، آپ نے پھر بھی اس شخص کو نبی مان لیا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں۔ یہ عام فہم عنوان قادیانیوں کے لیے زہر کا پیالہ پی لینے کے مترادف ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے وہ زہر کا پیالہ پی لینا بخوشی قبول کر لیں گے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنا ان کی موت ہے۔
مرزا غلام قادیانی کی ساری کچی چٹھی زندگی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اس عنوان پر گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وجہ نزاع باعث اختلاف وہ مرزا قادیانی کی ذات ہے۔ جب مرزا غلام قادیانی درمیان میں نہیں تھا تو یہ امت اکٹھی تھی، سب مسلمان تھے۔ مرزا غلام قادیانی درمیان میں نمودار ہوا، اس نے مختلف قسم کے انٹ شنٹ دعوے کیے، بالآخر جس آخری دعوے کے لیے اس کو انگریز نے منتخب کیا اور چنا تھا وہ وہاں تک پہنچ گیا اور وہ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا مدعی تھا۔ تو مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے امت تقسیم ہوئی، باعث نزاع مرزا غلام قادیانی کی ذات ہے۔ جب یہ مرزا غلام قادیانی درمیان سے نکل جائے گا، جو امت منتشر ہوئی، تقسیم ہوئی، وہ دوبارہ متفق اور جڑ جائے گی۔ دیکھیے، ایک آدمی مسلمان تھا، خدا نہ کرے وہ مرزا غلام قادیانی کے دھوکے میں آ کر قادیانیت قبول کر لیتا ہے۔ بالآخر مسلمان اس پر محنت کرتے ہیں، مسلمانوں کی محنت سے وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس نے مرزا غلام قادیانی کو درمیان میں سے نکال دیا، پلٹ کے وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ تیسرے عنوان پر قادیانی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو ہو، عنوان کی تعیین، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے اصول، ضوابط اور شرائط طے کیے جائیں۔ جب تک وہ عنوان مکمل نہ ہو، دوسرے عنوان میں اس قادیانی کو نہیں جانے دینا۔ یہ قادیانیوں کی تربیت ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے کہ وہ ایک بات شروع کریں گے، جب مسلمان مناظر اس بات پر قادیانی کی گرفت کرے گا تو قادیانی دائیں بائیں سے نکل کر دوسرے عنوان کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے اسے دوسرے عنوان پر نہیں جانے دینا۔ دوسرے عنوان کو تب شروع کرنا ہے جب وہ پہلے عنوان میں شکست مان لے اور لکھ کر دے۔ جب بھی آپ کی کسی سے بات ہو، جب بھی آپ کا کسی سے مناظرہ ہو، جو بھی بات ہو وہ تحریر میں ہو، لکھ کے ہو۔ آپ قادیانی سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیں کہ میں نے رفع اور نزول مسیح علیہ السلام میں اپنی ہار مان لی، شکست مان لی، میں یہ مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، ہم آخری نبی کون ہے، اس عنوان پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگر وہ لکھ کے دے دے تو یہ آپ کی فتح اور اس کی شکست ہے، لیکن جب تک آپ اسے یوں پابند نہ کر دیں، دوسرا عنوان اسے شروع نہیں کرنے دینا۔ 3 عنوانات: آخری نبی کون ہے، رفع اور نزول مسیح علیہ السلام، کردار مرزا۔ ان 3 عنوانات پر عام طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ پہلا عنوان آخری نبی کون ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کو دیکھا جائے کہ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت کس قسم کا ہے، کس حیثیت کا ہے۔ عام قسم کی نبوت کا دعویٰ ہے یا خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ ہے؟ آپ حضرات صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جیسا دعویٰ ویسی دلیل۔ اگر آپ کا دعویٰ خاص نوعیت کا ہے
تو اس خاص قسم کے دعوے کے اس بات کے لیے دلیل بھی خاص قسم کی چاہیے۔ اگر دعویٰ عام ہے تو اس عام دعوے کے اس بات کے لیے دلیل بھی عام کافی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے؟ عام قسم کا دعویٰ ہے یا خاص قسم کا دعویٰ ہے؟ اگر مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت خاص قسم کا ہو تو پھر اس خاص قسم کے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کو دلیل بھی خاص دینی پڑے گی، اور اگر عام نوعیت کا دعویٰ ہے تو پھر عام دلیل بھی کافی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کو۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مرزا غلام قادیانی کا اصل دعویٰ، اصل ہدف وہ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ تھا، جسے اس نے اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالے میں لکھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اس کتاب میں چھوٹا سا رسالہ ہے، اس رسالے میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آگے لکھتا ہے اس وحی الہی میں، نعوذ باللہ من ذالک، اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے محمد کہا اور مجھے رسول کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ملفوظات، اس میں واضح الفاظ میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب دافع البلا، اس کے صفحہ 11 پر مرزا قادیانی نے لکھا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو مرزا غلام قادیانی مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا مدعی تھا، بلکہ اگر آپ اس کی کتابوں کو کھنگالیں تو مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے اکابر نے پوری 1.25 صدی، 125 سال سے زائد عرصے پر محیط جو یہ وقت گزارا ہے، یوں ہی نہیں گزار دیا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مرزا غلام قادیانی کا کفر فرعون اور شیطان کے کفر سے بڑا کفر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس قدر بڑے عالم وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کفر فرعون اور شیطان کے کفر سے بڑا کفر ہے۔ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ کرتا رہا۔ بالآخر 26 مئی بروز منگل سن 1908 کو مرزا غلام قادیانی مر گیا۔ اب آئیے اس کے ابتدائی دعوی نبوت کی طرف، جس سے ہر قادیانی ہر مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا۔ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت 3 اجزاء پر مشتمل ہے، 3 شقیں ہیں اس کے دعوی نبوت کی، انہیں ملا کر اس کا خاص قسم کا دعوی نبوت بنتا ہے۔ نمبر 1، ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ۔
ذل بمعنی سایہ، بروز بمعنی ظاہر ہونا. جیسے شیطان مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ظاہر ہو گیا. مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کی 3 شقیں ہیں. ان 3 کو ملا کر ایک خاص قسم کا دعوی نبوت بنتا ہے. نمبر 1، ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ. نمبر 2، یہ جو ذلی بروزی نبوت کی قسم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی دور میں اس ذلی بروزی نبوت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. خاص قسم کا دعوی نبوت 3 اجزاء پر مشتمل. پہلا جز ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ. دوسرا جز یہ ذلی بروزی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی ہے. نمبر 3، کسبی نبوت کا دعویٰ. وہابی نہیں، مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ کسبی نبوت کا ہے کہ یہ نبوت مرزا غلام قادیانی کو ریاضات و مجاہدات، عبادات، اتباع رسول میں ملی. اب یہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ ہے. نمبر 1، ذلی بروزی نبوت. یہ ذلی بروزی رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی. کسبی نبوت کا دعویٰ. ان 3 اجزاء کو ملائیے تو مرزا غلام قادیانی کا خاص قسم کا نبوت کا دعویٰ ہے. وہ خاص قسم کی نبوت ذلی بروزی ہے. وہ خاص قسم کی ذلی بروزی نبوت رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی ہے. وہ خاص قسم کی نبوت کسبی ہے، وہابی نہیں. ان 3 اجزاء پر مشتمل ہے مرزا غلام قادیانی کا ابتدائی نبوت کا دعویٰ، جس میں اس نے عام سادہ لو مسلمانوں کو پھنسایا. ایک عام سادہ آدمی کے سامنے ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے اس ذلی بروزی نبوت کے دعوے پر ایکشن لیا. مرزا غلام قادیانی ایک قدم پیچھے ہٹا. اس سادہ لو مسلمان کی دلی تسکین کے لیے کہا، اصل نبی تو محمد الرسول اللہ ہے، میں تو ان کا ذل اور سایہ ہوں. اصل تو وہی ہیں. وہ عام سادہ لو مسلمان اس اصل اور نقل کے چکر میں پھنس کے مرتد ہو گیا. اصل نبی تو محمد الرسول اللہ ہی ہیں، میں تو ان کی اتباع میں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا ہوں. یوں مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ، دجل و فریب، دھوکے سے مسلمانوں کو اپنے دعوی نبوت میں پھنسانے کی کوشش کی، بالآخر اس نتیجے پر لانے کے لیے جس کے لیے انگریز نے اسے تیار کیا تھا اور کھڑا کیا تھا. تو مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت نمبر 1 ذلی بروزی نبوت. نمبر 2 یہ ذلی بروزی نبوت رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی. نمبر 3 یہ نبوت کسبی ہے، وہابی نہیں. اب آئیے دلائل کی دنیا میں تو ہم قادیانیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس خاص قسم کی نبوت کے اس بات کے لیے خاص قسم کا دعویٰ چاہیے. خاص قسم کے دعوے کے اس بات کے لیے خاص قسم کی دلیل چاہیے. جیسا دعویٰ ویسی دلیل. دعوے میں ہے ذلی بروزی نبوت تو دلیل میں ذلی بروزی نبوت ہو. دعوے میں ہے یہ ذلی بروزی نبوت
رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی تو دلیل میں یہ بات ہو کہ یہ ذلی بروزی نبوت رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی، دعوے میں ہے کہ یہ نبوت کسبی ہے تو دلیل میں یہ ہو کہ یہ نبوت کسبی ہے، دعویٰ ذلی بروزی نبوت کا، رسول اللہ کے بعد جاری ہونے کا، کسبی نبوت کا، تو جو دلیل پیش کی جائے اس میں ذلی بروزی نبوت کی صراحت ہو، اس میں ذلی بروزی نبوت رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی اس کی وضاحت ہو، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ یہ نبوت وحبی نہیں کسبی ہے، تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قادیانی نہیں، مرزا غلام قادیانی بھی اگر قبر سے اٹھ کے آ جائے تو وہ اپنے اس خاص قسم کے دعوے پر قرآن کریم، سنت رسول، آثار صحابہ، تعامل امت، 14 صدیوں کے مجددین کے اقوال میں سے نہیں، کوئی ایک ضعیف قول بھی نہیں پیش کر سکتا مرزا غلام قادیانی اپنے اس خاص قسم کے دعوی نبوت کے اس بات پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تک میں نے صرف آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کی ہیں کہ 3 عنوانات ہیں، ان عنوانات کی صحیح تنقیح۔ پہلا عنوان آخری نبی کون ہے، دوسرا عنوان رفع و نزول مسیح علیہ السلام، تیسرا عنوان کریکٹر مرزا، کردار مرزا۔ پہلے عنوان پر گفتگو سے پہلے مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت، جب آپ مرزا غلام قادیانی کے اس دعوی نبوت کو قادیانیوں کے سامنے رکھیں گے، آپ کے مرزا صاحب کی کتاب ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ، آپ کے مرزا صاحب کی کتاب یہ ذلی بروزی نبوت حضور کے بعد جاری ہوئی، آپ کے مرزا صاحب کا دعویٰ کہ یہ نبوت کسبی ہے وحبی نہیں، خاص قسم کی نبوت، خاص قسم کی دلیل پیش کریں۔ اس کے بعد اگلی بات کریں گے دلائل کی دنیا میں صحیح، صریح، غیر معارض ایک بھی دلیل قادیانی مرزا غلام قادیانی کے اس خاص قسم کے دعوی نبوت پر پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی جامع اور معنی تعریف، آپ جس بھی چیز کی تعریف کریں وہ تعریف جامع بھی ہونی چاہیے، معنی بھی ہونی چاہیے۔ جو جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ تمام خوبیوں کی حامل ہو، باہر سے اور چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہو سکیں، جتنی چیزیں اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہوں، تعریف جامع بھی ہو، معنی بھی ہو۔ اگر تعریف جامع نہیں تو ناقص، اگر تعریف معنی نہیں تو ناقص۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف عام طور پر کہا جاتا ہے جو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن الفاظ کی کمی بیشی کی وجہ سے اس پر اشکالات ہو جاتے ہیں۔ وہ اشکالات بھی صرف اور صرف دجل و فریب اور وساوس پر مبنی ہوتے ہیں، حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ اشکالات حقائق کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، وہ وساوس، دجل و فریب سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ اتنی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ تعریف کو ان الفاظ کے ساتھ جامع اور معنی بنا کے پیش کریں کہ کسی قسم کا وسوسہ بھی نہ ڈالا جا سکے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کسی بھی نوعیت سے، یہ الفاظ ہمارے آئین میں لکھے ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نوعیت کا، میں اسے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی قسم کا. کیا معنی؟ نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی، نہ تشریعی. یہ وہ سب دھوکے کے جال ہیں، یہ سب وساوس ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے اپنے دعوی نبوت کو چمکانے کے لیے پھینکے تھے. تو جب آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت، اسود انسی، طلحہ اسدی، مسیلمہ کذاب، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن سمعان، ملا محمد اٹکی، بہاءاللہ ایرانی، مرزا غلام قادیانی، اس طرح کے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت آئے، وہ از خود نکل جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اس کے بعد کوئی کچھ کیا کرتا رہے، اس کا اس منصب سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہتا. اگلی قید آپ نے لگائی کسی بھی قسم کا. حضور علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی، نہ تشریعی، کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. جب آپ نے نیا کہا تو قادیانیوں کے وساوس کا آپ نے دروازہ بند کر دیا. جب آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہاں قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے آگے اشکال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم ایک طرف تو کہتے ہو محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، دوسری طرف تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی کیسے ہوئے؟ حضور کے بعد تو نبی آ گیا. اب یہ دھوکہ ہے، اب یہ وسوسہ ہے، یہ فراڈ ہے. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد کر لیجئے، اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیے. زمین اوپر، آسمان نیچے ہو جائے، آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، مغرب کی بجائے مشرق میں غروب ہو جائے، یہ سب کچھ ممکن ہے. لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعد. حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب اور دجال آئیں گے. یہ جو 30 کذاب اور دجال آئیں گے، ان کے کذاب اور دجال ہونے کی وجہ زبان نبوت سے خود پیش کر دی گئی. کلہم یزعم انہ نبی. یہ کذاب، دجال،
دھوکے باز، جھوٹے، فریبی اس لیے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک میرے بعد اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرے گا۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ انا خاتم النبیین، یہ لا نبی بعدی خاتم النبیین کی نبوی تفسیر ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبوت کا منصب نہیں دیں گے۔ اب آئیے آپ اس بات کی طرف کہ ایک طرف ہم نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا، ایک طرف ہم نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور رفع کو بیان کیا، اور یہ کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو قادیانیوں نے اعتراض کیا کہ حضور آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر حضور آخری نبی نہیں بنتے۔ تو آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی، جب آپ نے نیا کہا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اس سے خود بخود نکل گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پرانے اور سابق نبی ہیں۔ ان کے آنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی حرف نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں اس وقت 100 طلبہ کرام تشریف فرما ہیں، 100ویں نمبر پر عبدالرزاق آیا، 100 طلبہ تشریف فرما ہے، 100ویں نمبر پر عبدالرزاق آیا۔ ان میں سے ایک طالب علم اٹھا اور باہر گیا، وضو کر کے وہ پھر واپس آ گیا، تو کیا ان 100 طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوا؟ کیا عبدالرزاق کے بعد کوئی نیا بندہ آیا جس کی وجہ سے عبدالرزاق آخری نہیں رہا؟ عبدالرزاق کے بعد کوئی نیا بندہ نہیں آیا، بدستور عبدالرزاق ہی آخری ہے۔ نہ اس کے آنے سے اضافہ ہوا، نہ اس کے جانے سے کمی ہوئی، نہ ہی عبدالرزاق آخری نہیں رہا، وہ آخری بھی رہا، اضافہ بھی نہیں ہوا۔ بعین ہی ایسے ہی محمد الرسول اللہ آخری نبی، نبیوں کی تعداد میں سے ہی ایک نبی اللہ نے آسمان پر بلائے، وہی نبی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جیسے عبدالرزاق آخری کا آخری ہی رہا، ایسے ہی محمد الرسول اللہ آخری کے آخری ہی رہے۔ حضور علیہ السلام کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی، نہ تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس پر میرے آپ کے اکابرین نے بڑی محنت کی ہے، اور آج بھی بڑے شد و مد کے ساتھ اس عقیدے کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ۔ عقیدہ ختم نبوت کی بقا میں سارے دین کی بقا ہے۔ یہ عقیدہ محفوظ تو سارا دین محفوظ۔ یہ عقیدہ ہاتھ سے نکل گیا تو سارا دین ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب آپ سوال کریں کہ الفاظ کی دنیا میں یہ ایک عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو اس سے سارا دین کیسے محفوظ ہو گیا؟ اس میں سارا دین کیسے آ گیا؟
اگر ایک آدمی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو سارے دین کا انکار کیسے لازم آ گیا؟ ایک آدمی عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے تو بقیہ دین کا اقرار کیسے لازم آ گیا؟ تو اب دوبارہ سماعت فرمائیے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارا دین غیر محفوظ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک مثال سماعت فرمائیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کی مسجد میں آیا تو مجھے دروازے میں ایک طالب علم ملے، میں نے ان سے سوال کیا کہ مولانا عبد الماجد صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کیا سوال کیا؟ بولو، سوال کتنے ہیں؟ ایک۔ مولانا کہاں ہیں؟ جواب کتنے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوال کا جواب سننے کے بعد جواب پر غور کیا، اچھا مولانا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، مولانا باوضو ہیں، مولانا کے کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، جگہ پاک ہے، قبلہ رخ ہیں، عاقل بالغ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں نے غور کیا تو میں نے اس میں سے کئی چیزیں اخذ کی۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ۔ بظاہر ایک عقیدہ نظر آتا ہے، سارا دین کیسے محفوظ ہو گیا؟ اب چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، تو معلوم ہوا دین اسلام ادیان سماویہ میں سے آخری دین۔ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، معلوم ہوا شریعت محمدی شرائع آسمانی میں سے آخری شریعت۔ حضور اللہ کے آخری نبی، معلوم ہوا آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم آخری کتاب۔ حضور اللہ کے آخری نبی، تو معلوم ہوا صحابہ کرام، غور سے جملہ سننا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت انبیاء کے اصحاب کی آخری جماعت۔ حضور اللہ کے آخری نبی، خاندان نبوت اہل بیت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان نبوت۔ حضور اللہ کے آخری نبی، وحی نبوت بند۔ حضور اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب نے فرمایا انا آخر الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں اللہ کے نبیوں میں سے آخری، میری مسجد انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری۔ حضور اللہ کے آخری نبی، تو مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد۔ جب آپ نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ نے کہا دین اسلام آخری دین ہے، شریعت محمدی آخری شریعت ہے، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اصحاب پیغمبر کی جماعت نبیوں کے اصحاب کی آخری جماعت ہے، خاندان نبوت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان نبوت ہے، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ ایک عقیدے کے اقرار سے آپ کو سارے دین کا اقرار کرنا لازم آیا۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے اس امر کی طرف۔ ایک آدمی کہتا ہے رسول اللہ اللہ کے آخری نبی نہیں، وہ صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، در حقیقت وہ دین اسلام کے آخری دین ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، در حقیقت وہ شریعت محمدی کے آخری شریعت ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، در حقیقت وہ قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، در حقیقت صحابہ کرام کی جماعت کے آخری جماعت ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، خاندان نبوت کے آخری خاندان نبوت ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، مسجد نبوی کے انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے۔
عقیدہ ختم نبوت کے اقرار میں سارے دین کا اقرار لازم آتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے انکار سے سارے دین کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے یہ جو محنت ہو رہی ہے در حقیقت تمام اطراف سے دین کی بقا کی محنت ہے، تحفظ ختم نبوت کی۔ یاد رکھیے، رسول کے بدل جانے سے دین بدل جاتا ہے، مذہب بدل جاتا ہے، کتاب بدل جاتی ہے، پہچان، ٹائٹل، فریم تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر سنو، رسول کے بدل جانے سے کتاب بدل گئی، دین بدل گیا، مذہب بدل گیا، آپ کی پہچان اور آپ کا تشخص بدل گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سماعت فرمائیے تاکہ بات آپ کے اوقاف نفس ہو جائے، آپ کے دماغوں میں، ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ میں نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی، ایک عقیدہ مگر سارا دین اس میں، اس کی وضاحت کی، مثال پیش کی۔ اب میں نے کہا کہ رسول کے بدل جانے سے دین، مذہب، ملت، پہچان، تشخص سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 4 آدمی تھے، ان 4 آدمیوں نے زمانہ پایا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے بطور نبی کے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ایک اللہ کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی کے مانا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو مانا۔ اب ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کی کتاب تورات، ان کا مذہب یہودیت، ان کی پہچان یہودی۔ یہ 4 آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہلائے، ان کی کتاب تورات کہلائی، ان کا مذہب یہودیت کہلایا، ان کی پہچان یہودی ہونا بنا۔ ان 4 آدمیوں میں سے 3 آدمیوں کو اللہ نے لمبی عمر دی، انہوں نے زمانہ پایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، پہلے نبی کا اقرار بھی کیا، اگلے نبی پر ایمان لائے۔ اب بطور حاضر نبی کے، بطور موجود نبی کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تو جیسے ہی یہ 3 آدمی جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے یہودی تھے، ان کے نبی موسیٰ تھے، ان کی کتاب تورات تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فوراً یہودیت سے نکل کر یہ عیسائیت میں آ گئے۔ اب ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں، اب ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ان کی کتاب تورات نہیں، اب ان کی کتاب انجیل ہے۔ اب ان کا مذہب یہودیت نہیں، عیسائیت ہے۔ اب ان کی پہچان یہودی ہونا نہیں، عیسائی ہونا ہے، اس لیے کہ رسول بدل گئے۔ اب ان کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان 3 میں سے اللہ نے 2 کو مزید لمبی عمر دی، انہوں نے زمانہ پایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کا، بطور نبی کے مانا محمد الرسول اللہ کو۔ جیسے ہی یہ 3 میں سے 2 محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے بطور نبی کے حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل کر محمد الرسول اللہ کی امت میں آ گئے۔ اب ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب ان کی کتاب انجیل نہیں، قرآن کریم ہے۔ اب ان کا مذہب عیسائیت نہیں، اسلام ہے۔ اب ان کی پہچان عیسائی نہیں، مسلمان ہے، اس لیے کہ نبی تبدیل ہو گئے۔ 4 تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، یہودی کہلائے۔ 3 تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسائی کہلائے۔ 2 تھے، محمد الرسول اللہ کو مانا، مسلمان کہلائے۔ بدقسمتی سے ان 2 میں سے ایک کے مقدر کا ستارہ ڈوب گیا، اللہ کا اس پر غضب آیا، وہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر بطور نبی اور رسول کے مرزا غلام قادیانی کو مان بیٹھا۔ جیسے ہی اس نے رسول اللہ کو بطور نبی اور رسول کے چھوڑا، مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول مانا، تو وہ مسلمانوں سے نکل کر قادیانیت میں چلا گیا۔
حضور علیہ السلام کی نبوت سے نکل کر نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کی نبوت میں چلا گیا، اسلام سے نکل کر قادیانیت میں چلا گیا، اب اس کی پہچان مسلمان نہیں، اب اس کی پہچان قادیانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے، اس پر 1400 سال سے امت متفق چلی آ رہی ہے۔ کسی بھی دور میں آپ کو امت عقیدہ ختم نبوت سے متعلق دو رائے کا شکار نظر نہیں آئے گی۔ ان 1450 سالوں میں آپ کو امت محمدیہ کسی بھی شکل میں دو رائے کا شکار نظر نہیں آئے گی۔ ہر دور میں امت جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے سلسلے میں ایک ہی رائے پر کاربند رہی ہے، اور وہ یہ رائے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ دوسرا عنوان مختصراً آپ سماعت فرما لیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، رفع و نزول مسیح علیہ السلام۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا إِنَّ عِيسَى لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ راجع إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَنزِلُ أَخِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ عِندَ مِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ الشَّرْقِيِّ دمشق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سے 45 سال رہیں گے، شمسی سال کے اعتبار سے 40، قمری سال کے اعتبار سے 45، 40 سے 45 سال دنیا میں رہیں گے۔ نماز فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، نمازی آ چکے ہوں گے، صفیں بن چکی ہوں گی، اقامت کہی جا چکی ہوگی، مہدی علیہ رضوان مصلی پر ہوں گے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بیچ مجمع میں سے ہوتے ہوئے مصلی تک پہنچیں گے، مہدی علیہ رضوان فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم قد اقیمت لک تکرمۃ لہذہ الامہ۔ 3 مختلف قسم کے الفاظ، امامکم منکم تکرمۃ لہذہ الامہ قد اقیمت لک، آپ ہی امام ہوں گے، آپ کے لیے اقامت کہی جا چکی ہے، یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ پہلی نماز مہدی علیہ رضوان کے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ادا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا یتزوجو، قوم شعیب علیہ السلام میں شادی فرمائیں گے، ویولد لہو، ان کے بچے ہوں گے، وعلیہ الفنا، پھر ان پر موت طاری ہوگی، ویصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ویدفن معی فی قبری، میرے روضہ اطہر کے اندر 4تھی قبر میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ تمام تر تفصیلات آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل کا مطالعہ کریں، قادیانی شبہات کے جوابات کامل اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے بہترین کتاب حضرت مولانا عبد الغنی پٹیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ، اس کا مطالعہ کریں۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ قادیانیت، اس کا مطالعہ کریں۔